اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد، سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع جو ہے، کیا انبیاء علیہم السلام اور صحابہ و اہل بیت نے میلاد مصطفیٰ منایا ہے یا نہیں؟ از قرآن و سنہ. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ بات مسلمہ ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صرف اس چیز کا نام ہے، جیسا کہ الامام المحدث الفقیہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ 199 پر میلاد کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چند مسلمان مل جل کے بیٹھ جائیں، ان میں کوئی ایک قرآن اور حدیث کی روشنی میں مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرے، یہی میلاد مصطفیٰ ہے. اب اس پہلو کو جب آپ نے جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ کی کتاب کی روشنی میں لیا، چلو کوئی کہے جی میں ان کی کتاب کو نہیں مانتا، نہ مانے، کم از کم اس کے سامنے اس زمانے میں جو میلاد ہو رہا ہے وہی تعریف کر دے کہ اس میلاد میں کیا کچھ ہوتا ہے. آج ہم میلاد میں ہی بیٹھے ہیں، آج ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہی، تو چلو تو ہی بتا دے، تیرے سامنے، تو چھوڑ کتابوں کو ہی چھوڑ دے، جو تیرے زمانے میں تیرے سامنے محافل میلاد ہو رہی ہیں، ان میں بھلا کیا کچھ ہوتا ہے ذرا بتائیے گا.
مسلمان ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ایک مصطفیٰ کریم کی شانیں، رفعتیں اور بلندیوں کا ذکر کرتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے جی فلاں جگہ یہ بھی ہوا، فلاں جگہ وہ بھی ہوا، جو خلاف شرع ہے ہم اس کو نہیں مانتے، نہ ہمارا مسلک اس ایک بندے کے کرنے کی وجہ سے اس کا ذمہ دار بنے گا، ورنہ تو تیرے مسلک میں ہزاروں کی تعداد میں داڑھی منڈے ہوں گے، پھر کیا کہیں تیرے مسلک میں داڑھی منڈانا حلال ہو گیا، تیرے مسلک میں کنجریاں نہیں ہیں، ناچنے والی نہیں ہیں، تیرے مسلک کے لوگوں کے گھروں میں گانے باجے فلمیں ڈرامے نہیں چلتے، تو پھر کیا کہیں گے تیرے مسلک نے اجازت دے دی؟ ہرگز نہیں۔ جس کا اکیلے بندے کا فعل ہے اسی تک محدود رکھا جائے۔ ہمارا مسلک سوائے قرآن و حدیث کے کسی بھی بات کی میلاد مصطفیٰ کی روشنی میں کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی غلط کر رہے ہیں تو اس اکیلے بندے کا گناہ ہے، پورے مسلک پہ آپ اس کو کسی صورت بھی اس کا الزام عائد نہیں کر سکتے۔ اب تم کہتے ہو یہ بدعتی ہیں کیونکہ میلاد مناتے ہیں، میں تجھ سے پوچھنا چاہوں گا جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اگر سب نبیوں نے یہی کچھ کیا ہو جو میں کرتا ہوں تو پھر ان کو بھی بدعتی کہے گا تو؟ آدم سے لے کر کہاں تک؟ عیسیٰ علیہ السلام تک اگر سارے پیغمبروں نے، سارے انبیاء نے اگر یہی کچھ کیا ہو کہ اپنی اپنی قوم کو اکٹھا کرتے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آمد کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ سن تجھے میں بتاتا چلوں، تفسیر القشیری اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 577 ہے۔ اب کیا لکھتے ہیں مفسر قرآن؟ بشر کل نبی قومہ بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفْرَدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِيسَى بِذِكْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُ آخِرُ نَبِيٍّ قَبْلَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ بشر کل نبی، بشر یبشر تبشیر فهو مبشر، اس کا معنی خوشخبری سنانا۔ کیا سنانا؟ خوشخبری سنانا۔ بشر خوشخبری سنائی، خوشخبری کل نبی تمام نبیوں نے خوشخبری سنائی، کن کو اور کس کی؟ 2 باتیں رہ گئی۔ سنانے والے کون ہیں خوشخبری؟ آدم سے عیسیٰ تک کون ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے بشر کل نبی، تمام نبیوں نے خوشخبریاں سنائیں، کن کو؟ قومہ، اپنی اپنی قوم کو، قومہ اپنی اپنی قوم کو۔ کن کے آمد کی خوشخبریاں دیتے رہے، کن کے میلاد کی خوشخبریاں سناتے رہے، کن کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشخبریاں دیتے رہے؟ بے نبینا، بے نبینا، ہمارے آقا و مولا کی آمد کی خوشیاں سارے نبی اپنی اپنی قوم کو سناتے چلے گئے۔ اب کوئی شک رہ گیا کہ انبیاء نے میلاد پڑھا؟ کوئی شک رہ گیا ہے؟ بھائی وقت نہیں ہے، یہ جو میں نے موضوع چھیڑا ہے کم از کم میرے پاس اس کے لیے 10 جمعے ہوتے، پھر آپ کو میں جس طرح آپ ڈھیلے ڈالے بیٹھے نا پھر یہ پورا ہوتا، اور ہم نے اس کو ایک ہی جمعہ میں پورا کر کے جانا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو تمام نبیوں نے مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشخبریاں کن کو دی ہیں؟ اپنی اپنی۔ اب وہ کیا ٹھہرے؟ بدعتی؟ نبی کو جو بدعتی کہے وہ خود مسلمان ہوگا؟ تو جو کام انبیاء نے کیا سرکار کے سچے غلام بھی آج وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو وہی سرکار کی آمد کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے، آپ کے اوصاف، ذکر خیر، ہم بھی تو میلاد کے اندر یہی کچھ کرتے ہیں نا۔ بشر کل نبی قومہ بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام سارے نبیوں نے کیا۔ اللہ کا ایسا کرم ہے مسلک حق اہل سنت پہ، اگر آج پورے ورلڈ میں آپ دیکھنا چاہیں جو کام ہر نبی سے رب نے کرایا کیا ہے؟ بشر کل نبی قومہ بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اپنی قوم کو اکٹھا کرتے، جلسے کرتے، محافل
منعقد کرتے اور ان کو خوشخبری کیا دیتے، فرماتے تم خوش ہو جاؤ، آج نہیں تو کل بے نبی آقا دو جہان کی آمد ہونے والی ہے۔ سارے نبیوں نے جو کام کیا، آپ کے مسلک کی ابھی بھی حقانیت نہیں کھول کے آئے گی، رب نے آج تیرے مسلک کو تمام نبیوں کی اسی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ انبیاء بھی سرکار کا میلاد مناتے گئے، آج سنی بھی سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، آج سنی بھی سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور مقدس صحابی اور خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کی تفسیر، عربی تفسیر، تفسیر بغوی، تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر بغوی، جلد 1 صفحہ 465 پر، اسی طرح دوسری تفسیر، تفسیر القشیری، جلد 1 صفحہ 255 پر، مولا کائنات کی سننا وقال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم لم یبعث اللہ نبینا، لم یبعث اللہ نبیا آدم و عیسیٰ، فرمایا اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی، لم یبعث اللہ نبیا، کسی نبی کو بھی بھیجا نہیں ہے، الا اخذ علیہ المیثاق والعہد فی امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تمام انبیاء اور رسول سے اللہ کریم نے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، یہ ان کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ جا رہے ہو یاد رکھنا، اگر تیرے نبوت کے زمانے میں یا تیرے بعد میرے محبوب کی آمد ہو جائے، خود بھی وعدہ کر کے جا، اگر تیری نبوت کے زمانے میں مصطفیٰ کی آمد ہو گئی، اپنے کلمے پڑھنا تو چھوڑے گا، میرے محبوب کی ذات پہ تجھے بھی کلمہ پڑھنا ہوگا، تیری قوم کو بھی کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم فرماتا اپنی اپنی قوموں میں جا کے جلسے کرنا اور انہیں بھی یہ سارا وعدہ بتا کے جانا کہ رب فرما رہا ہے ہمارے زمانے میں آ گئے تو ہم خود نبی ہو کے ان کی ذات پہ کلمہ پڑھیں گے، اور اگر ہمارے بعد آئے تو اے ہمارے ماننے والوں، ہم تمہیں ان کی آمد کی خوشخبریاں دیتے جا رہے ہیں، پھر تم نے ہمارے کلمے چھوڑ کے تاجدار انبیاء کے کلمے پڑھنے ہیں۔ اب بتاؤ، انبیاء علیہ السلام ان دو روایات سے ثابت ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کیا مناتے رہے ہیں؟ بلند آواز سے کیا مناتے رہے ہیں؟ ثابت ہوا کہ تمام نبیوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کیا منایا ہے؟ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تم تو نبیوں تک بیٹھے ہو، ہم یہ بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ آج رب خود بھی مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے۔ تو انبیاء اور صحابہ تک تیری سوچ جو چھوٹی سی ہے بھوتنے تک رہی ہے، کیونکہ تجھے خبر ہی نہیں کہ قرآن میں مصطفیٰ کریم کا میلاد ہو اور رب خود پڑھنے والا ہو، اور رب خود یہ کن کی بات کی کہ وہ میلاد مناتے گئے؟ کتنے انبیاء؟ بلند آواز سے۔ تو جو کام سارے نبیوں نے کیا ہو، ایک نے بھی نہیں، دو نے بھی نہیں، حالانکہ ایک بھی کرتا تو کافی تھا توحید ہونے کے لیے، جو سارے پیغمبروں نے کیا ہو، سچ بتانا وہ کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ سچ بتانا کبھی حرام ہو سکتا ہے؟ سچ بتانا وہ کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ کسی بھی صورت نہیں۔ آج آ کے ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے اور جی صحابہ نے نہیں منایا، کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیری سوچ گندی ہے، تو نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، اگر کیا تو پھر تعصب سے کام لیتا ہے، پھر تو کس چیز سے کام لیتا ہے؟ کہتا جی میں کسی حدیث کو نہیں مانتا سوائے سیاستہ کے۔ میں نے کہا یہ بھی جہالت کی علامت ہے، یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ سیاستہ۔ صرف 6 کتابیں حدیث کی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ مبارک جو گفتگو فرمائی ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ سیاستہ ہے، یہ دیکھنا بس، یہ سیاستہ، یہ پوری سیاستہ آپ کے سامنے میں اٹھا کے بیٹھا ہوں۔ جو مصطفیٰ کریم نے 23 سال میں شب و روز گفتگو فرمائی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ بس اس چھوٹی سی کتاب میں بند ہو گئی ہے۔ جہاں تجھے ادھر سمجھ نہیں آتی، جا حرم شریف کے اندر دیکھ، جہاں کے 24 گھنٹے تو نعرے لگا کے مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مسجد حرام میں دیکھ، کتنی ہزاروں کتب احادیث پہ مبنی لائبریری بنی ہوئی ہے، سیاستہ تو صرف 6 ہے، تو وہاں ہزاروں کیوں لگی ہوئی ہے؟ جہاں مسجد نبوی شریف کی چھت کے اوپر
میں تجھے بتاؤں، میں تجھے دکھاؤں، لائبریری حکومت سعودیہ کی طرف سے بنی ہوئی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں، یہ آپ کی مسجد تو کچھ بھی نہیں ہے اس لائبریری کے آگے، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں احادیث کی کتابیں ہیں. اگر صرف سیاستہ ہی 6 کتابیں ہی صرف حدیث کی ہیں تو وہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس کو بھی چھوڑ، جامعہ سلفیہ میں چلا جا، حاجی آباد میں چلا جا، جامعہ سلفیہ میں کوئی تو مفتی ہوگا نا، اتنا بڑا مدرسہ ہے، اس کی لائبریری کو جا کے کھنگالنا. اگر صرف سیاستہ ہو تو بات تمہاری ٹھیک، اور اگر وہاں پہ سیاستہ تو صرف 6 ہیں، ممکن ہے وہاں آپ کو 100 کتاب حدیث کی اس کے علاوہ نظر آئے، تو پھر معلوم ہو یہ جہالت کی علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ میں نے اپنی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے مثالیں پیش کی ہیں. اب سمجھو، تم سیاستہ کا تقاضا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سیاستہ سے حدیث پڑھنے چلا ہوں، میرے سامنے سیاستہ کھلی ہوئی ہے. حالانکہ یہ کوئی قانون نہیں کہ حدیث وہی مانی جائے گی جو سیاستہ میں ہو. یہ قانون بالکل خلاف شرع ہے، یہ قانون بالکل خلاف شرع ہے. مسند امام احمد بن حنبل، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے امام، مسجد نبوی کی لائبریری میں، مسجد حرام کی لائبریری میں ایک پورا خانہ ہے، شاید اس مسجد کے حال جتنا ہوگا، جس میں صرف امام احمد بن حنبل کے مسلک کی کتابیں لگی ہوئی ہیں. تو سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں. آپ تو صرف سن کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، سوچ تو سی جس محقق کی اتنی بڑی ریسرچ ہے، اتنا بڑا دین پہ ان کا کارنامہ ہے، اتنی بڑی جگہ پہ، یہ تو صرف ایک لائبریری میں آپ کے مسئلہ کی کتب موجود ہے. تو آپ کی لکھی ہوئی کتاب المسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب نہیں ہے؟ شاید پوری سیاستہ میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی اس اکیلی کتاب میں مصطفیٰ کی حدیثیں موجود ہے، اور یہ تیری لائبریری میں بھی موجود ہے. جو تیرے گھر کے مفتی ہیں ان کے گھر بھی موجود ہے. اب میں سیاست پڑھنے چلا ہوں، رسول کریم کے صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے. پہلے ہم نے کیا ثابت کیا؟ تمام نبیوں نے. ابھی آپ کے سامنے قرآن پڑھا اور اس کی عربی تفاسیر سے میں نے جو محققین کی رائے تھی وہ آپ کے سامنے رکھی. اب آ جائیں، سیاستہ میں سے کتاب کا نام ہے سنن النسائی. کیا نام ہے؟ سنن النسائی. یہ مکتبہ ریاض السعودیہ کی چھپی ہوئی میرے سامنے موجود ہے. اس کا بتانا بھی ایک حکمت ہے کہ بلا کہنا اپنے چھاپے کی ہوگی، خود حدیث لکھی ہوگی. میں نے کہا یہ نجدین کو چھاپا ہوا ہے، او جہاں اصل نجد ہے. یہ جو آج کا ریاض ہے نا، اس کا رسول اللہ نے نام نجد رکھا تھا. یہ ان سعودیوں نے اس کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا ہوا ہے؟ ریاض. رسول اللہ کی حدیثوں میں اسی ریاض کا نام نجد ہے. کیا ہے؟ جیسے اس پورے ملک کا نام رسول اللہ کی حدیث میں کیا ملے گا؟ حجاز مقدس. کیا ملے گا؟ حجاز مقدس. کیسے ظالم ہو تم، جو 1300 سال نام رسول اللہ کا دیا ہوا چلتا رہا ہے. جب تمہاری حکومت آئی ہے تم نے میرے آقا کا دیا ہوا نام تبدیل کر کے اپنے ابے کے نام پہ پورے ملک کا نام رکھا. جو سرکار نے دیا تھا حجاز مقدس، اس کو تم نے تبدیل کیا کہ نہ کیا؟ تمہاری لغت مصطفیٰ کریم کی لغت سے زیادہ ہے. جو 1300 سال سے نام چلا آ رہا تھا حجاز مقدس. کیا نام تھا؟ اور میری نہ مانو، ادھر سے پوچھ لینا نجدیوں کی حکومت سے پہلے وہاں پہ کیا نام چلتا تھا. ان کی حکومت کو تو فقط 100 سال ہوئے ہیں. فقط کتنے ہوئے؟ 100 سال ہوئے ہیں. جب انہوں نے مسلمانوں کو کعبہ اور مدینہ میں ذبح کیا تھا. مسلمانوں کو، ترکی مسلمانوں کی حکومت تھی. ہسٹری آف اسلام سرگودا یونیورسٹی کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے جس کے اندر یہ پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. کسی مولوی کی بات نہیں سنا رہا کہ ہندی یہ خام میں تعصب کی باتیں کرتا ہے. مسلمانوں کو، ترکی مسلمانوں کو کہاں ذبح کیا؟ حرم کعبہ میں. یہ ان کی حکومت لانے کے کارنامے. برطانیہ سے مل کے تم نے مسلمانوں کو ذبح کیا اور کعبے کی حدود میں ذبح کیا. بے ایمانو، یہ تو وہ مقدس حرم ہے. یقین جانے تفسیر کا نام ہے تفسیرات احمدیہ، عربی زبان کی تفسیر. ملا جیمن رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ بیت اللہ امن کی جگہ.
بیت اللہ کس چیز کی جگہ ہے؟ امن کی جگہ ہے۔ فرمایا کسی کو سمجھ اگر نہیں آتی تو میں خارج سے مثال دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ہرن آگے آگے دوڑ رہی ہے، پیچھے چیتا اور شیر اس کو چیرنے اور پھاڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ جب ہرن حرم کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے اور جنگل کے درندے بھی اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تم تو سمجھو اپنے آپ کو تم کیا ہو جس حرم کی حدود میں ایک حیوان کا شکار جنگل کے درندے نہیں کرتے۔ ارے جنگلی درندوں سے ابتر لوگو، تم نے اسی کعبے کے اندر مسلمانوں کو ذبح کر کے اپنی حکومت کو جب آیا اب کہتے ہو ہم حق پرست ہیں، شرم و حیا کرو۔ کعبہ امن کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں پہ جنگل کے درندے بھی کعبے کے امن کا کیا کرتے ہیں؟ خیال کرتے ہیں۔ تم نے مسلمانوں کو ذبح کیا حرم کے اندر، حتیم کعبہ میں، مقام ابراہیم پہ، آب زمزم کے کنویں پہ، پوری مسجد حرام میں جہاں جہاں ترکی مسلمانوں کی حکومت کے فوجی تھے ان کو تم نے پکڑ کے انگریز کے ساتھ مل کے ذبح کیا کیا؟ جہاں درندوں کو علم ہے کہ یہ حرم کی جگہ ہے، یہاں حرم کا مقام ہے، ادب و احترام ہے، وہاں ان انسانوں کو سمجھ نہ آئی، وہاں ان انسانوں کو سمجھ آپ خود سمجھتے رہتا جس چیز کا لحاظ درندہ کرے اور انسان نہ کرے وہ پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ سنن النسائی، حدیث کا نام، کتاب کا نام سنن النسائی، صفحہ ہے 2435 2435 اور حدیث کا نمبر ہے 5428 5428 حدیث کا نمبر ہے۔ اب ذرا غور سننا، باب ہے کیف یستحلف الحاکم، کہ حاکم وقت اگر ریاض سے قسم لینا چاہے تو کیسے قسم لے گا، یہ باب ہے۔ یہ کیا ہے؟ باب ہے۔ اب حدیث سنیں، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج علی حلقہ، ایک دن سرکار تشریف لائے علی حلقہ، صحابہ کی ایک محفل میں، صحابہ کے ایک اجتماع میں، صحابہ کے ایک مجمع میں، صحابہ کے ایک مجمع میں، یعنی من اصحابہ، یعنی من کہ جس محفل میں آپ آئے جہاں لوگ جمع تھے، من اصحابہ وہاں آپ کے صحابہ و اہل بیت جمع تھے۔ کون جمع تھے؟ اور میلاد کس چیز کا نام ہے؟ سرکار دو جہاں کی عزت و عظمت اور آپ کی آمد کے چرچے اور آپ کی شانیں بیان کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ تو ہماری اسی آج کی محفل کو دیکھ لے، یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے چرچے، آپ کی عزت و عظمت۔ اب سرکار تشریف لائے، صحابہ کی صورت میں ہے، اجتماع کی صورت میں، ایک محفل کی صورت میں تشریف فرما ہے۔ فقال ما اجلسکم، فرمایا یہاں کیوں جمع ہو کے بیٹھے ہو؟ یہاں کیوں جمع ہو کے بیٹھے ہو؟ سرکار فرما رہے قالو، آگے صحابہ نے دیا جواب، آگے صحابہ کرام نے دیا جواب، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ يَا رسول اللہ، مَنَّا عَلَيْنَا بِكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آج کی جو محفل ہے نا، اس محفل کا عنوان یہ ہے کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا، آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ کریم نے وَمَنَّا عَلَيْنَا، ہمارے اوپر جو کچھ احسانات کیے ہیں آپ کی آمد کی، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے، منا جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیے ہیں احسان، علینا ہمارے اوپر، بیکا آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کی تشریف آوری کی، آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری، اس کو اگر عربی میں ڈالنا ہو تو معنی کیا بنتا ہے؟ میلاد النبی۔ اور آپ کی آمد کا نام ہی میلاد ہے نا، ولادت، میلاد، مولود ایک ہی معنی ہے، دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لانا، دنیا میں ظاہری طور پہ
سرکار فرما رہے ہیں کیوں مجمع ہے، کیوں محفل سجا رکھی ہے، کیوں جمع ہو کے بیٹھے ہو؟ صحابہ و اہل بیت عرض کر رہے ہیں منا علینا بک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آج کی محفل میں نہ نماز کے مسئلے ہیں، آج کی محفل میں نہ روزے کے مسئلے ہیں، آج کی محفل میں نہ زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، آج کی محفل میں نہ فلاں فلاں، بس بیکا، بس بیکا، جو آپ کی آمد کی وجہ سے رب نے ہمارے اوپر کیا کچھ کر دیے ہیں احسانات، ہم تو آج آپ کی آمد کے ذکر خیر کا محفل اور جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں۔ یہ صحابہ کا جملہ قال اللہ، سرکار نے فرمایا میری آمد کی وجہ سے تم محفل سجا کے بیٹھے ہو، اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو؟ کیا صحابہ پہ اعتبار نہیں تھا؟ صحابہ پہ تھا، لیکن آنے والوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نگاہ نبوت ادھر فیض پہنچا رہی تھی کہ جو کہیں گے سرکار کی آمد پہ چرچے کرنا، سرکار کی آمد کا ذکر کرنا، آپ کے اوصاف شان رفعت بیان کرنا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، فرمایا ہم مضبوط کر کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ، صحابہ قسم اٹھاتے ہو کہ صرف میری آمد کے جلسے میں ہی تشریف رکھتے ہو؟ حدیث کے جملے انہوں نے کیا آگے سے جواب دیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك، ما اجلسنا الا ذلك، ما اجلسنا الا، اللہ کی قسم ہے ما اجلسنا، ہماری محفل کا آج کوئی عنوان ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے ہماری اس محفل شریف کا جہاں صحابہ و اہل بیت کا اکٹھے ہو کے پڑھنا، بیٹھنا اور گفتگو کرنا، مجلسنا، اس کا کوئی موضوع نہیں ہے الا بذالک، سوائے آپ کی آمد شریف کے احسان کے، سوائے آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے، آج کے جلسے کا عنوان ہی آمد مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، ہم قسم اٹھاتے ہم آپ کی آمد کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھے اور اسی چیز پہ گفتگو ہو رہی ہے، اسی چیز پہ۔ قال اما انی لم استحلف تہمۃ لکم، فرمایا مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے تم سے کیا لی ہے، قسم لی ہے، میں نے شک کی بنا پہ ہی قسم لی، بلکہ اصل وجہ کیا ہے؟ اب ذرا سننا، اصل وجہ وَإِنَّمَا آتَانِي جِبْرَائِيلُ علیہ السلام، وَإِنَّمَا آتَانِي جِبْرَائِيلُ علیہ السلام، فرمایا صحابہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنے کاشان مقدس میں بیٹھا تھا، آتانی جبرائیل علیہ السلام، تو میرے پاس کون تشریف لایا؟ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام، فاخبرانی، اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا، انہوں نے آ کے مجھے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ یہ جو تم میری آمد کی، میرے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہو نا، جس میں تم نے قسم بھی دے دی ہے، اللہ کی قسم ہے بس آپ کی وجہ سے، آپ کی آمد کی وجہ سے جتنے احسانات ہوئے ہیں آج انہی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے جن کے آنے کی وجہ سے میں تمہاری محفل میں چل گیا، جبریل نے مجھے آ کے خبر دی، فاخبرنی، اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ کے غلام آپ کے میلاد کے محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اب رب کیا کر رہا ہے اس محفل کی وجہ سے؟ جبریل پیغام کیا لایا ہے کہ میلاد کی محفل آپ کے غلاموں نے سجائی،
یہ بدعت ہے؟ کیا جبریل پیغام یہ لاتا ہے میلاد کی محفل آپ کے غلاموں نے سجائی یہ شرک ہے؟ کیا جبریل پیغام یہ لاتا ہے آپ کے صحابہ اہل بیت اکٹھے ہو کے آپ کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں؟ کیا یہ حرام ہے یا کچھ اور ہے؟ نہ میری نہ ان کی نہ آپ کی، جو مصطفیٰ کی حدیث کہے آپ بھی اسی پہ ایمان رکھو، میں ان کو بھی دعوت دوں گا، تم بھی اسی طرح پلٹ کے آ جاؤ۔ بات حق کی ہے کہ نہیں کی؟ میری ذات تک تو معاملے کو محدود نہ رکھو، مجھے چھوڑ دو، میں تو کام سادہ سے طالب علم ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ نہ میری مانو نہ ہم تمہاری مانے، بس آ جاؤ، جو رسول اللہ کی حدیث کہے اس کے مطابق میں بھی چلتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، پھر یہ چکر ختم ہو جائیں گے کہ میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا گناہ ہے، میلاد منانا حرام ہے۔ پھر جیسے یہاں جشن کی محفل ہے نا، تیری مسجد میں بھی ایسے نظر آئے گی۔ اگر تو حدیث کو مان لے تو، اگر تو حدیث کو کہنا بڑا آسان ہے اہل حدیث کی، بلا عمل کرنا بہت مشکل ہے، عمل کرنا بہت ہی۔ میں اس حدیث کا ذمہ دار ہوں، اور میں کوئی ایسی جگہ سے نہیں آیا کہ مجھ سے دوبارہ ملاقات ہی نہ ہو سکتی ہو، میں ادھر ہی رہتا ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ جاؤ ان کو کہو یہ کچھ آج انہوں نے کہا ہے اور فلاں کتاب سے یوں حدیث بیان کی ہے، اگر وہ کہے نا حدیث ہی نہیں ہے، جو مائی کا لال کوئی منہ مانگا انعام دے گا، فقیر اس کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کی جرأت ہے کہ اس حدیث کو حدیث نہ مانے، اس حدیث کو جس میں سرکار قسمیں لے رہے ہیں، صحابہ و اہل بیت قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یار سرکار کے صحابہ کبھی نماز کے موضوع پہ مجلس کرتے، کبھی سرکار کے صحابہ حج کے مسائل پہ گفتگو فرماتے، کبھی سرکار کے صحابہ زکوٰۃ کے موضوع پہ مل جل کے کیا فرمایا کرتے تھے؟ گفتگو۔ کبھی ماں بہن بیٹی اور فلاں فلاں کے حقوق کی مجلس ہوتی۔ میں پوچھنا چاہوں گا وہاں تو کہیں بھی جبریل بھی نہیں آتا، سرکار قسمیں بھی نہیں لیتے۔ آج جب آمد مصطفیٰ کی محفل سجی ہے، میلاد مصطفیٰ کی صحابہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں، مصطفیٰ بھی محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور صحابہ سے قسمیں لے کے مسئلہ کی حق اہل سنت کی مزید تائیدات سرکار میں ہمیں عطا فرما دی۔ جبریل آیا، آتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی، جبریل نے مجھے یہ آ کے بتایا، جبریل نے مجھے، میں آیا کیوں، میں آیا کیوں؟ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، صحابہ اور اہل بیت سے جا کے آپ یہ خوشخبری سنا دیں کہ تم جو محبوب کی آمد کی وجہ سے میلاد منا کے بیٹھے ہو نا، سرکار کی آمد کی محفل سے جا کے بیٹھے ہو نا، تمہاری اس محفل کو رب نے اتنا پسند فرمایا ہے، بے شک یباہی بکم الملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں پہ آج فخر محسوس کر رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کی آمد کا جلسہ سرکار کے صحابہ و اہل بیت منا کے بیٹھے ہیں۔ صحابہ اہل بیت نے میلاد منایا؟ وہ نہیں جی، اس طرح نہیں تھا جیسے آپ ہیں، جھنڈیاں نہیں تھی، لائٹنگ نہیں تھی، اور جناب والا بعد میں کھانا نہیں تھا۔ میں نے کہا سچ بتانا، تجھے صرف میلاد میں یہ سارے چکر نظر آتے ہیں جو تو چکر میں مسلمانوں کو ڈالے ہوئے ہے؟ جس طرح تو اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرتے ہیں، صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ سمجھنے والوں کے لیے جملہ میں نے بولا، میلاد کی باری آئے تو جو زمانے کے تغیر کی وجہ سے، ظاہر ہے جب زمانہ تبدیل ہوتا ہے تو سسٹم ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ تبدیل ہوتے ہیں۔ ادھر اس کو نظر آیا ہے 1400 سال پہلے والی حالت یہاں نہیں ہوتی، اور پاگل کہیں کہ یہ بتا جو کچھ بیان ہوتا ہے صحابہ نے کیا کہ نہ کیا؟ جو میلاد میں ذکر کرتے ہیں صحابہ نے کیا کہ نہ کیا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ابھی میں نے قرآن کی تفسیر سے عرض کیا، تمام انبیاء نے یہ سرکار کی آمد کے چرچے کیے کہ نہ کی؟ اگر کہے نا اسی آیت کا، تو پھر آپ بھی پوچھ لیجئے گا اسی آیت کی کس صحابی کے پاس مسجد تھی جو آپ کی ہے؟ کہے گا نہیں، مسجد بنانا ثابت ہے، آپ کہے رسول اللہ کا ذکر کرنا بھی ثابت ہے۔ آپ پوچھنا صحابہ میں کس مسجد کے اوپر مینار تھے؟ آپ پوچھنا صحابہ میں سے کس کی مسجد کا اس طرح کا محراب تھا؟
آپ پوچھنا قرآن کے رکوع، قرآن کی آیات، قرآن کے زبر زیر شد مد پیش کس صحابہ؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھے، فاروق اعظم کے زمانے میں تھے. تو پھر قرآن کو بھی باہر کرو، نکالو. یہ وہ قرآن نہیں ہے نا تمہارے اصول کے مطابق. تمہارے لے آؤ پھر وہ 1400 سال پہلے والا قرآن، اپنی حایت والا. الفاظ کی دنیا میں وہی قرآن ہے، کبھی تبدیل ہو سکتا. زبر زیر نہیں تھے اور اب ہے، کیوں پڑھتے ہو؟ سرکار کے زمانے میں بخاری نہیں تھی، کیوں پڑھتے ہو؟ مسلم نہیں تھی، کیوں پڑھاتے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار کے زمانے مقدسہ میں رمضان المبارک کی تراویح باجماعت نہیں ہوتی تھی، کیوں پڑھاتے ہو؟ وہ نہیں جی سرکار نے 3 راتیں پڑھائی تھی، ہم اس لیے پڑھا. تو میں نے کہا وہاں تو 3 راتیں ہیں، آپ پورا مہینہ ہی پڑھاتے ہیں. تبدیلی آئی؟ تو جو تیرا جواب ہوگا نا، اس طرح کی میں 100 مثالیں دے سکتا ہوں تجھے، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہی جواب ہمارا ہوگا. اصل دیکھا جاتا ہے، کسی چیز کی اصل وہاں سے مل رہی ہے، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. رسول کریم علیہ السلام ان سے قسمیں لے رہے ہیں کہ سچ بتاؤ. قسم کیوں لے رہے تھے؟ کوئی سرکار کو ان پہ اعتماد نہیں تھا. خود فرمایا اعتماد عدم اعتماد کی وجہ سے نہیں لی، بلکہ بات کو پختہ کرنا مقصود ہے. اللہ تمہاری اس محفل میلاد کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس فرمایا ہے. تو جس محفل کی وجہ سے اللہ فخر محسوس کرتا ہے، آج اللہ نے مسلمانوں کو وہی منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ کا میلاد کیا ہے؟ آپ کی آمد کا، آپ کی شان کا ذکر کرنا. کتاب کا نام ہے جامع ترمذی. کتاب کا نام ہے جامع ترمذی، باب المناقب، حدیث کا نمبر 3605، 6 اور 8. کتنی حدیث ہیں اسی عنوان کی؟ 3. 3605، 3600 اور 3608. اب حدیث کیا ہے ذرا غور کرنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل. سرکار کے صحابہ بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کریم لیکچر ادا فرما رہے ہیں. صحابہ و آل بیت سن رہے ہیں، سرکار سنا رہے ہیں. سرکار سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں؟ فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم الاسماعیل. رب نے جناب ابراہیم کی اولاد میں سے جن کو چنا نا وہ اسماعیل ہے. وہ کون ہے؟ اسماعیل ہے. وَاصْطَفَى مِن وَلْدِ اسماعیل بنی کنانا، اور اسماعیل کی اولاد سے رب نے جن کو چنا ہے نا وہ قبیلہ بنو کنانا والے، کنانا والے ہیں. وَاصْطَفَى مِن بنی کنانا قریشا، فرمایا رب نے بنی کنانا میں سے جس قبیلے کو چنا ہے نا اس قبیلے کا نام قریش ہے. اس قبیلے کا نام، میں پھر آپ کو عرض کر دوں حدیث کے کلمات. 3 حدیثیں ہیں کہ مفہوم کی. سرکار نے فرمایا جناب ابراہیم کی اولاد سے رب نے چنا کن کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو. جناب اسماعیل کی اولاد سے رب نے چنا بنی کنانا کو. جناب بنی کنانا کے قبیلے سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، سننے والے صحابہ ہیں، رب نے چنا ہے قریش کو. رب نے چنا ہے وَاصْطَفَى مِن قریش بنی ہاشم، اور رب نے قریش کے پورے خاندان میں سے بنو ہاشم کو چن لیا ہے خاص کرنے کے لیے. وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، فرمایا پورے بنو ہاشم کے قبیلے سے وَاصْطَفَانِي، رب نے مصطفیٰ کو چن لیا ہے. سمجھ آئیے یا پھر سنانی پڑے گی؟ سرکار یہ کیا ہے؟ نسب نامہ نہیں بیان فرما رہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فلاں 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 آئے رب نے ان کو چنا، فلاں آئے رب نے ان میں سے ان کو چنا، فلاں آئے رب نے ان میں سے ان کو. اور آخری کلمات کیا ہے؟ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، فرمایا بنی ہاشم میں سے رب نے پھر مصطفیٰ کو چن دیا ہے. تو اپنی شان کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اپنے اوصاف کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اپنے چرچے صحابہ کی محفل میں کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ تو ہم بھی تو یہی کچھ میلاد میں کرتے ہیں. ہم بھی تو میلاد میں جو مصطفیٰ کریم نے کیا ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہاں غیر کو چیلنج ہے
ہمارے مسلک کی کسی ایک کتاب سے تو ایسا کام میلاد کے عنوان سے دکھا دے جس سے رسول اللہ نے روکا۔ میں نے کتابوں کی بات کی، اپنی عوام کی نہیں کی۔ عوام تو لائٹیں لگا کے چوری کی بجلی دے دیتے ہیں، یہ تو حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ عوام تو کتے بلے اور پتہ نہیں کیا کچھ جناب ماڈل اور نمونے کے طور پہ ان کی شکلیں بنا دیتے ہیں، اسلام میں حرام ہے۔ میں نے عوام کو نہیں ماڈل کے طور پہ پیش کیا، نمونے کے طور پہ اپنے مسلک کی کتب۔ عوام کی غلطی کو مسلک میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ غلطی میری ہو اور قصوروار مسئلہ کے اہل سنت، تو یہ انصاف ہے؟ جس کی غلطی ہو اس کے ذمہ ڈالو۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اور جی جلوس میں جاتے ہیں نماز ظہر قضا کر دیتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں مغرب قضا کر دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حرام ہے۔ ایسے جلوس میں اس انداز میں شرکت کرنا کہ نماز مسلمانوں کی کیا ہو جائے، اس جلوس میں شرکت کرنا ہی اس وقت میں حرام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز فرض قضا ہو جائے۔ میں تو خود کہہ رہا ہوں اپنے مسئلہ کے خادم ہونے کے ناطے، تجھے تو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ہم خود کر رہے ہیں۔ تو وہ دکھا جس سے اللہ رسول نے روکا اور ہم کرتے ہوں۔ لیکن میرے مسئلہ کی کتابوں سے، میرے مسئلہ کی تمام نبیوں نے سرکار کا میلاد پڑھا، آپ نے سنا۔ صحابہ و اہل بیت نے میلاد پڑھا، آپ نے۔ مصطفیٰ کریم نے خود پڑھا، آپ نے۔ چلو مسلم کی ایک اور حدیث سن، سرکار ہر سوار کو روزہ رکھا گیا، ہر سوار شریف۔ میں تو صرف صحیح اور قرآن میں بیٹھا ہوں۔ یقین جانے آپ کے مسلک کے معیدات تو قرآن و سنت میں اتنے ہیں، زندگیاں بیت جائیں یہ ممکن ہے، لیکن آپ کے مسلک کی حقائق ختم نہیں ہو سکتے۔ سارا قرآن و حدیث ہی آپ کا مسلک ہے، وہ کیسے ختم ہوگا؟ سرکار ہر سوار شریف کو، صحابہ نے عرض کی، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں سمجھانے کا، جمعہ بھی ہے، ہفتہ بھی ہے، اتوار بھی ہے، منگل بھی ہے، بدھ بھی ہے، جمعے، آپ سوار کو ہی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کیونکہ ہم سوار کو ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، اپنی آمد کی وجہ سے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لگا فتویٰ مصطفیٰ کی ذات میں میلاد کیوں منایا؟ اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں نا۔ آپ پھر لگا فتویٰ کیسے لگے گا؟ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں شاید فرمایا، سورہ یونس، سورت کون سی ہے؟ یونس ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، محبوب آپ اعلان فرما دیں ان لوگوں بفضل اللہ و برحمتہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے نا، و برحمت، اور اللہ کی رحمت ملے نا، فبذالک فلیفرحوا، اسی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی آمد کی وجہ سے خوشیاں منایا کرو۔ فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ کرو ترجمہ قرآن کا، فلیفرحوا، فلیفرحوا، کیوں منایا کرو؟ جب رب کی طرف سے کیا مل جائے؟ فضل اور، چلو تو ہی بتا دے رب کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ ہم تو تجھے ہدایت دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ تجھے کہہ دیتے ہیں، تو ہی بتا۔ رب فرما رہے جب رحمت پہنچ جائے نا تو فلیفرحوا، کیا منایا کرو؟ تو بتا پھر رحمت سے مراد کون سی رحمت؟ تجھے تو قرآن میں ایسی چیزیں ویسے ہی نظر نہیں آئیں گی نا۔ میں پڑھ دیتا ہوں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سرکار رب کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ جب رب کی رحمت آ جائے فلیفرحوا تو کیا منایا کرو؟ منا رہے ہیں، مزہ نہیں آیا؟ منا رہے ہیں رب کے قرآن کی مان کے۔ تجھے جو قرآن کی سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ نہیں یہ تو آپ نے خود کہا، میں نے کہا چلو عربی مفسرین سے پوچھ لیں، میری بات نہ مان، عربی مفسرین کے پاس چل۔ تفسیر در منصور امام جلال بن سیوطی رضی اللہ عنہ، اندازہ لگانا، امام جلال بن سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جلد نمبر 4 صفحہ 368 اور آیت نمبر سورہ یونس کے 58، تفسیر الروح المعانی جز جلد نمبر 6 اور صفحہ ہے 133، کیا لکھتے ہیں کہ یہاں عن ابن عباس، میری نہ مان اپنی بھی نہ مان، آج صحابہ کی مان،
وہ تفسیر مان جو سیدنا عبداللہ بن عباس نے کی ہے، وہ تفسیر مان جو سیدنا عبداللہ بن عباس نے کی ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما فی الآیہ، اسی آیت میں عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتُهُ مُحَمَّدٌ وَرَحْمَتُهُ مُحَمَّدٌ وَرَحْمَتُهُ گونج پڑھنی چاہیے وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ. قال ابن عباس فی هذه الآیہ، فرمایا او لوگوں، رب فرما رہا ہے جب رب کی رحمت آ جائے تو خوشیاں مناؤ، اور اس رحمت سے مراد محمد کی تشریف آوری ہے، تشریف آوری ہے. اور مزے کی بات بتا دوں، مزے کی بات، واخرج الخطیب وابن اساکر ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو سرکار کی آمد تک چرچے منانے، خوشیاں منانے پہ تمہیں تو پیڑ ہوتی ہے. قربان جاؤں عبداللہ بن عباس تیری تفسیر میں سننا، تیرا ایمان میں تازہ ہو تو پھر بات کرنا. وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ، حوالہ وہی ہے جو پڑھ چکا ہوں. وَابْنُ أَسَاكِرَ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. یہ تفسیر کا دوسرا پوائنٹ. عبداللہ بن عباس اس امت کے پہلے مفسر، صحابی رسول، مصطفیٰ کریم کے شاگرد خاص، اسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. قال ابن عباس النبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے فضل سے مراد اس آیت میں مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اب تیرا ایمان وجد میں آئے گا. وَبِرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. قال ابن عباس وَبِرَحْمَتِهِ علی بن ابی طالب، فرمایا فرماتا ہے میرا فضل محمد ہے، میری رحمت علی ہے، علی ہے، علی ہے. تم تو مصطفیٰ کی آمد پہ تمہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں رب فرما رہا ہے علی کی آمد پہ بھی خوشیاں منایا، علی کی آمد پہ بھی. میرے سامنے یہ تفسیروں کے عربی تفسیر ہے، یہ ساری تفسیریں فقیر کی لائبریری میں موجود ہیں. اب میرے پاس جگہ نہیں ہوتی، میں کتنی کتب ساتھ لے کے ہوں. یہ سارے عربی حوالے میں نے لکھے ہوں آپ کے سامنے. جس مائی کے لال کو میری کسی بات سے اتفاق نہیں ہے، آئے فقیر کی لائبریری میں عربی تفسیر سے یہی جملے ثابت نہ کروں، سٹیج پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا. اگر ثابت ہو جائے تو پھر بھونکنا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. عبداللہ بن عباس کی دوسری تفسیر فرمایا فضل سے مراد آقا کریم ہے اور رحمت سے مراد مولا کائنات ہے. اصول مل گیا، اصول. جب بھی کوئی ہستی تشریف لائے تو آمد پہ خوشیاں منایا کرو. کیا منایا کرو؟ آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، کیا مناتے ہو؟ خیال سے بتانا، روتے تو نہیں؟ اور یار پھر سوچ لو، بیٹے کی آمد پہ خوشیاں مناتے؟ مجھے تو لوگوں نے کہا رونا چاہیے، اور کچھ لوگ روتے بھی ہیں. جب سرکار آئے تو روتے ہیں نا، اپنا بیٹا ہے تو پھر. اب اپنے آپ سے پوچھ کہ تو ہے کیا بھلا؟ اپنے بیٹے پہ بندہ پوچھے نا تو نے خوشی کیوں منائی ہو، یہی آیت لے آئے گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب اللہ کی طرف سے رحمت فضل پہنچے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کیا منایا کرو. میں نے کہا تیرا بیٹا اللہ کی رحمت بھی بن جاتا ہے، فضل بھی بن جاتا ہے، خوشیاں منانے کا تجھے قرآن سے اصول بھی مل جاتا ہے. اور جن کے صدقے کائنات بنی ہے، جن کے صدقے نبیوں کو نبوت ملی ہے، جن کے وجود کا صدقہ اشرف علی تھانوی، شیخ اشرف علی تھانوی نشر الدین صفحہ 5 پہ لکھتے ہیں جن کے وجود کا صدقہ رب نے انبیاء کو پیدا کیا ہے. تو ان کی آمد پہ اللہ کی فضل و خوشی تجھے نہیں ہوتی؟ بات وہی ہے، آپ کی آمد پہ آپ والے ہی خوش ہوں گے. بات وہی ہے، آپ کی آمد پہ جن کو آپ سے کیا ہوتی ہے وہی خوش ہوتے ہیں. اللہ کریم سے دعا گو ہیں رب تعالیٰ مجھے آپ سب کو
حق کہنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ثابت ہوا ہے نا انبیاء و صحابہ و اہل بیت و مصطفیٰ نے میلاد، اب اس کو کہا میدان میں